وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ موت کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو دنیاوی ثواب چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے سب کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب دے اور ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے بھی دنیا میں سے دے دیں گے، اور جلدی ہی شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں اللہ والے لڑے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ مصیبتیں پہنچی اس سے نہ وہ سست پڑے، نہ کمزور ہوئے، نہ دبے، اور اللہ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ انہوں نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پہ مدد عطا فرما۔ آخرکار اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہترین ثواب دیا، اور اللہ مخلصوں کو جانتا ہے۔ میدان احد کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ میدان احد میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ ابن قیمہ تمام میدان میں چکر لگاتا ہوا یہ افواہ اڑا رہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، حالانکہ اس کے حملے سے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آئے تھے۔ یہ افواہ سن کے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا اور ان کے دل تھوڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے اس افواہ پر اس لیے یقین کر لیا کہ قرآن میں انبیاء کے قتل کے واقعات ہیں، اس لیے آپ کے قتل کا بھی امکان ہے۔ یہ سوچ کر ان کے دل ٹوٹ گئے، چہرے زرد پڑ گئے، سستی پیدا ہو گئی، جنگ کرتے کرتے رک گئے اور بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی جو حال تمام نبیوں کا ہوا وہی حال آپ کا بھی ہونا ہے، اس سے اللہ کے دین پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے تھے یا دین کو پھیلانے کے لیے لڑتے تھے؟ اور اگر دین کو پھیلانے کے لیے لڑ رہے ہو تو دین تو ابھی بھی ہوئی ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے ہو تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بڑی گہری آیت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت بکر صدیق آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت ایموشنل ہو رہے ہیں تو انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں دوبارہ یہ آیتیں پڑھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کئی دفعہ یہ آیتیں سن چکے تھے لیکن ہمیں ایسے لگے جیسے آج ہم نے پہلی دفعہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق نے انہیں یہ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ سو موت کا وقت مقرر ہے، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ جب تک کوئی مقررہ مدت پوری نہیں کر لیتا ہرگز اسے نہیں موت آتی۔ اسی وجہ سے فرمایا اس کی مدت مقررہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا جس کا عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے اس سے اندازے کے موافق دنیا مل جاتی ہے، اس کے مقدر کے موافق دنیا مل جاتی ہے، مگر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور جس کا عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے اللہ اسے حسب ضرورت دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت تو اس کو ملتی ہی ہے۔ فرمایا من کان یرید حرثا، سورہ شورى میں بھی آپ یہ پڑھیں گے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا جو ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا سے کچھ دے دیں گے مگر اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے وقت اپنی ثابت قدمی اور گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگنے والوں کی یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ والے جنگ کے وقت اپنی ثابت قدمی اور گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے رہے، صبر اور ثبات کے پاسبان رہے، آخر فتح اور ظفر نے ان کے قدم چومے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے، اور آخرت کا بہترین ثواب تو ہے ہی ان کے لیے، کیونکہ اللہ کو مخلصوں سے محبت ہے نہ قدروں سے نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مان لو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔
اور وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی شریک ٹھہرائے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کے ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم پھسل گئے اور معاملے میں جھگڑ کر بیٹھے اور نافرمانی کرنے لگے، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور سے روزے معاف بھی فرما دیا، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جبکہ تم چلے جا رہے تھے تو کسی کو پیچھے پھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے، اور نبی تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے۔ آخرکار اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ جو فوت ہو گیا ہو اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تکلیف پہنچی اس پر پریشان نہ ہو، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ کافروں کی بات ماننا دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے، اور تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور اسلام کو چھوڑ بیٹھو۔ یہ آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے 149 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، تو ان کی اطاعت کسی صورت بھی نہیں کرنی۔ کافروں پہ مسلمانوں کا رعب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خاص طور سے 5 چیزیں ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب پڑ جاتا ہے، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھے شفاعت کبریٰ ملی، اور پہلے نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ بہت سی حدیثیں اس کے بارے میں آپ کو ملتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی کہ فرشتے جنگ احد میں آئے تھے، کیونکہ دشمن کی فوجیں 3000 جنگجو نوجوانوں پہ شامل تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو صبح صبح مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن جب تیر اندازوں کی غلطی سے خالد اپنا دستہ لے کر واپس لوٹا اور وہ ٹوٹ پڑا اور کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تو جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لیا، کیونکہ یہ وعدہ تو ثابت قدمی اور اطاعت کے ساتھ مشروط تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی برکتیں اور رحمتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے تخصونہم، یعنی تم انہیں کاٹ رہے تھے۔ فشل سے مراد بزدلی ہے۔ پھر فرمایا تم نے جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ جب مسلمانوں کو اول فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو ان 50 تیر اندازوں میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر متعین فرما دیا تھا اختلاف ہو گیا۔ اکثر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح کے وقت تک اس نگرانی کا حکم تھا، اب ہمیں بھی مال غنیمت لوٹنے میں شامل ہو جانا چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ذرے پر متعین فرما دیا ہے، اب تا حکم ثانی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ اس گھاٹی پر چند سوار رہ گئے، باقی مال لوٹنے میں لگ گئے۔ خالد نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور ان چند جہاں باز مجاہدوں کو موت کی گھاٹ اتار کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور ٹوٹ پڑا۔ مسلمان بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی فتح شکست سے بدل گئی۔ فرمایا تم میں سے بعض دنیا کے طالبگار تھے اور بعض آخرت کے، یعنی جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے وہ طالب دنیا تھے، اور جو گھاٹی پہ جمے رہے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طالب تھے۔ اس اختلاف کا یہ افسوسناک نتیجہ نکلا کہ اللہ نے دشمن کو تم پر لوٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا، ورنہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی وہ تمہیں چٹ سے اکھاڑ پھینک سکتا تھا۔ اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اس نے پھر شکست کے بعد تمہاری جان بچا دی۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا کہ جب خالد بن ولید آیا اس نے کچھ حملہ کیا، کچھ مسلمانوں کو شہید کیا اور چلتا بنا، اور آگے جا کے اسے کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں ان کو آج جڑ سے ہی مٹا سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ ارادہ کیا۔ مسلمان بھی برے حالوں زخمی حالت سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید دوبارہ حملے کا ارادہ کرتا ہے، تو مسلمانوں نے پھر اسی طرح اسی حالت میں جانے کے لیے تیاری کر لی۔ ادھر خالد بن ولید کو کوئی قافلہ ملا تو انہوں نے کہا مسلمان کو تازہ دم ہو کے تمہاری طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا تو سمجھ تو گیا کہ مجھے تو ایک موقع ملا تھا اور اس موقع سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیتی ہوئی بازی کو مسلمانوں کی ہار میں بدل دیا۔ اب اگر میں آیا تو تازہ دم ہو چکے ہوں گے تو میں نہیں بچوں گا، تو اس لیے وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد چین بھیجا، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر تو چھائی ہوئی تھی، اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی فکر تھی، جو اللہ پر جھوٹے اور جہلانہ گمان تراش رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے کہہ دیجئے، سب کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ وہ باتیں دلوں میں چھپائے ہوئے تھے جنہیں آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس میں کچھ ہوتا تو ہم یہ مارے نہیں جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ گھروں سے نکل کر اپنی قتل گاؤں میں آ جاتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں سے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے نکھار دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ تم میں سے جو اس دن پھر گئے، جس دن دو جماعتوں میں مقابلہ ہوا، اسے نکھار دے اللہ۔ دو جماعتوں میں مقابلہ ہوا، ان کے بعض عملوں سے انہیں شیطان ہی نے پھسلا دیا، اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بڑی بخشنے والا اور انتہائی برباد ہے۔ لڑائی میں اونگ رحمت کی علامت بن گیا مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ نے بندوں پر اپنے احسان جتلایا کہ ہم نے میدان جنگ میں بھی تمہیں سکون اور چین بخشا، اور مسلمانوں پر اونگ آ گئی۔ جب مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار چکے تھے، مسلمان مسلح ہیں، دشمن کے مقابلے پر ہیں، لیکن چین اور اطمینان کا یہ عالم تھا کہ اچانک اونگ آنے لگی۔ اسی حالت میں اونگ آ جانا بے خوفی اور امن کی علامت ہے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میں بھی اونگ والوں میں شامل تھا، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی تھی اور میں اسے چوک کر اٹھا لیتا تھا۔ یہ اونگ بہت زیادہ آ رہی تھی اور زیادہ لوگ اس میں سے پریشان بھی ہو رہے تھے، لیکن کون؟ جو منافق تھے، مومن پرسکون تھے۔ پھر فرمایا وہ لوگ اس حال میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، دلوں میں تو کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ دلوں میں تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جب بے حد خوف ہوا تو اللہ نے اونگ اتار دی، ہر شخص کی تھوڑی سینے سے جا لگی اور سب بھی اونگنے لگے۔ پھر فرمایا اگر تم گھروں میں ہوتے تب بھی جن کے مقدر میں موت تھی وہ باہر آ کر مارے جاتے، تقدیر سے کون بچ سکتا ہے، مقدر کا لکھا تو ضرور پیش آتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خبیث اور طیب کی، مومن اور منافق کی، اور سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے، اور ہر شخص اپنے قول اقوال سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، مومن نکھر جائے، منافق ظاہر ہو جائے۔ اللہ والوں کے بھیدوں سے اور اندرونی رازوں سے خوب واقف ہے۔ تو ہر مومن کے زندگی میں جنگ اوج جیسا وقت آتا ہے جب انسان جیتی ہوئی بازی ہار جائے اور ہارنے کے باوجود اس کا اللہ کے توکل اور بھروسہ ختم نہ ہو اور وہ اپنے رب کی راہ کو نہ چھوڑے۔ تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ میں صرف فتوحات دوں تو انہیں یہ اسلام پسند آتا ہے، اور میں ان کی مرضی کی ہر بات پوری کر دوں، ان کی ہر دعا قبول کروں تو اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا غم میں اور دکھ میں تکلیف بھی جو میری طرف سے دی جائے اس پہ بھی میرا دامن پکڑی رکھتے ہیں، یا الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اس آیت میں سچے مسلمانوں کا ذکر ہے جن سے بتقاضے بشریت ذرا سی لرزش ہو گئی تھی۔ اس دن جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، دراصل ان کے پہلے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا، نہ یہ اللہ کے رسول کی حکم عدولی کرنا چاہتے تھے، نہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، نہ لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے، مگر یہ حکم عدولی کا وبال تھا کہ لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خیر اللہ نے قصور بھی معاف فرما دیا۔ اللہ بڑی بخشنے والا اور بڑا برباد ہے، وہ گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات وہ کیا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے، جس لیڈرشپ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی بھی اپنے خود سے فیصلہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی بات کو اہمیت نہ دی اور مال غنیمت لوٹنے لگ گئے، یعنی دو چیزیں ان کی شکست کا سبب بنی، ایک ان کا مال غنیمت کا لالچ، اور دوسرا جو امیر یعنی ان کے لیڈر تھے ان کی بات کی نافرمانی کرنا۔ تو زندگی میں یہ دونوں چیزیں اپنے پاس پلے سے باندھ لیں۔ جس جماعت جس تنظیم کے ساتھ آپ جڑے ہیں یا گھر میں جو آپ کا بڑا ہے اس کی بات کو اگر اہمیت نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے پھوٹ پڑے گی، نچاکی پڑے گی اور گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اے ایمان والوں، کافروں کی طرح نہ ہونا کہ جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔
تاکہ اس سے اللہ ان کے دلوں میں حسد پیدا کر دے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ ہی تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے جمع کیے ہوئے مال سے بھی کئی بہتر ہے۔ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پہ کافروں کے عقائد اور خیالات کی مشابہت سے ممانعت ہے۔ مومنوں کو کافروں کے عقائد فاسدہ اور خیالات کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو سفر یا لڑائی میں مار گئے تھے یہ رائے قائم کی تھی کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوتے تو نہ مارے جاتے، یعنی نہ تجارت کرو، نہ سفر کرو، نہ لڑائی کرو۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اس لیے پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا قلق ہو، افسوس ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ زندگی اور موت بلکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے، مقدر میں جتنی زندگی ہے اتنی ہی ملے گی۔ سو مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے اس جو کچھ بھی ہوا میرے رب کی مرضی سے ہوا، میرے رب کی رضا سے ہوا، اور وہ اس طرح کی کافروں جیسی باتیں نہیں کرتا۔ شہادت تو عین سعادت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مر جانا یا مارا جانا تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے اللہ کی مغفرت، رحمت اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ زندگی کس کام کی جو اللہ کے کام نہ آئے، وہ مال کس کام کا جو اللہ کی مغفرت اور رضا میں رکاوٹ بن جائے۔ بیکار ہے ایسی زندگی اور بیکار ہے ایسا جمع کیا ہوا مال جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سبب نہ بنے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آپ اللہ کی مہربانی سے سب سے زیادہ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے اور معاملات سے ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور یقین مانیے کہ اللہ توکل والوں کا دوست ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چوری کرنا یعنی مال غنیمت چھپا کے رکھ لینا نبی کا کام نہیں۔ جو شخص چوری کرے گا وہ قیامت کے دن مسروق کا مال لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی رضا کے تابع ہے اسی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے؟ نہیں، بلکہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مرتبے ہیں اور وہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی مسلمانوں پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انہیں آپ جیسے نرم دل اور مہربان رسول عطا فرمائے۔ آپ اپنی امت کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے کمال مہربان اور بے حد رفیق، رحیم اور شفیق تھے، اور ان سے انتہائی محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ مسلمان آپ کی حکم عدولی نہیں کرتے اور آپ کی باتیں سن کر ان پر عمل کرتے تھے۔ فضل میں سخت کلام آتا ہے، وہ تند غلیظ یعنی سخت دل، یعنی اگر آپ سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے مانوس نہ ہوتے اور آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ دو چیزیں دور کرتی ہیں، یہ دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں صلہ رحمی کے کاموں میں یا صلح رحمی کے کاموں میں یا اصلاح کے کاموں میں، اور یہی دو چیزیں نفرت کا سبب بنتی ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن وہ محبت بھی نہیں رہتی کہ جب ایک انسان بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، سخت دل ہو، منہ پھٹ ہو، تو یہ چیزیں خاص طور پہ تبلیغ کرنے والوں کو تو بالکل ہی نہیں سوٹ کرتی۔ لیکن اللہ نے لوگوں کو آپ کے پاس اکٹھا کر دیا اور ان کے لیے آپ کا دل بھی نرم بنا دیا اور زبان بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے اوصاف پہلی کتاب میں پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام اور سخت دل نہیں، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ہاں معاف و درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرائض کی طرح مجھے لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا حکم دیا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے قصور معاف فرما کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے اور ہر اہم کام میں ان سے مشورہ لیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہر کام میں مشورہ لیا کرتے تھے، جیسے کہ جنگ بدر کے معاملے میں مشورہ فرمایا کہ سچے جانسار عرض کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ کا حکم دریا میں گھس جانے کا ہوگا تو ہم بلا خوف دریا میں بھی گھس جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور انہیں افسوس نہ ہو کہ ہم جنگ احد میں جیتی ہوئی بازی ہرانے کا سبب بنے یا ہمارے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ان کو بلاؤ اور ان سے مشورہ لو تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ پھر جب مال غنیمت میں ایک چادر کام ہو گئی تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی ہوگی، آپ نے لے لی ہوگی۔ کہا نہیں، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ بات، کسی نبی کو یہ زیبا ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کھو گئی، منافقوں نے اس کا اللہ کے رسول پر الزام لگایا، اس پر یہ آیت اتری، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برات ظاہر کی گئی اور خیانت کی تمام صورتوں سے آپ کو پاک و بری بتایا گیا، خواہ امانت ہو یا غنیمت۔ پھر فرمایا قیامت کے دن خائن اپنی خیانت کو لائے گا اور اسے پوری سزا ملے گی۔ خیانت کی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا خیانت گز بھر زمین سے ہے۔ تم دو شخصوں کو جو کسی زمین یا گھر میں حصے دار ہیں، دیکھو کہ کوئی ان میں سے اپنے ساتھی کی تھوڑی سی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے دن سے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی کر دے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تم پر کوئی مصیبت آئے جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت دشمن کو بھی پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگتے ہو یہ کہاں سے؟ کہہ دیجیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی۔ یقین مانو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور دو جماعتوں کے بھیڑ جانے والے دن تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی تاکہ اللہ مومن اور منافقوں کو جان لے۔ ان سے کہا گیا آؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دور کرو، تو بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی جنگ دیکھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے کہ تم سچی ہو تو اب اپنی ذاتوں کو موت سے بچا لو، اپنے آپ کو موت سے ہٹا لو۔ احد کے دن پر مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آئی، 70 پائے کے صحابہ شہید ہوئے اور اکثر زخمی ہوئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، جو سب سے بڑی تکلیف تھی۔ فرمایا تمہیں کیا فکر، اس سے پہلے تم دشمن کو دگنی مصیبت دے چکے، 70 ان کے پائے کے سرداروں کو تم قتل کر چکے اور 70 کو گرفتار بھی کر چکے۔ تم گھبرا کر یہ کیوں کہنے لگتے ہو کہ ہم پہ مصیبت کیا ٹوٹی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ مصیبت کیوں ٹوٹی؟ یہ تمہاری غلطیاں تھی، حکم عدولیاں تھی، نافرمانیاں تھی اور مال غنیمت کا لالچ تھا جس نے تمہیں اس نتیجے پہ پہنچایا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو زیادہ تر ہمارے اعمال ہی کی سزا میں آتی ہے، ہمارے اعمال ہی کی پاداش پہ آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب کوئی آزمائش آئے تو دیکھیں کہیں ہم نے تو نہیں کوئی غلطی کی۔ خیر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، تقدیر میں یہی تھا، اور اس میں بھی مصلحت کار فرما تھی کہ مومن اور منافق پہچان لیے جائیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے نکل گیا اور اس نے کیا کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، یا ویسی لڑائی تو ہونی نہیں، اور یا اس نے بہانہ بنایا کہ ہمارے کہنے پہ یہ مکہ مدینہ کے اندر کیوں نہیں لڑے، اور اس طرح وہ وہاں سے نکل گیا۔ اور یہ بہت بڑی غلط بات تھی۔ مقام شوت پر پہنچ کر عبداللہ نے ایسا کیا تھا، اور جبکہ جنگ سر پہ کھڑی تھی اس وقت ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کیا۔ فرمایا کہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا حال بدلتا رہتا ہے، اور کبھی کفر سے قریب ہوتا ہے، کبھی ایمان سے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ دشمن دور دراز سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ باندھ کر اور انتقام بدر کی نیت سے آیا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ ہے، مگر یہ باتیں کرتے رہے کہ لڑائی کا امکان نہیں نظر آتا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کی باتیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے اور اللہ اپنے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس میں مگن ہے اور ان کی طرف سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے بعد ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پہ بھی کسی طرح کا خوف آنے والا نہیں اور نہ دنیا چھوٹ جانے کا غم لاحق ہونے والا ہے۔ وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مسرور ہے اور اس سے بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جنہوں نے اپنے زخمی ہو جانے کے بعد اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان میں سے اخلاص والوں اور پرہیزگاروں کو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں اہل قریشیوں نے تمہارے واسطے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے لہٰذا ان سے ڈر جاؤ، لیکن اس نے ان کا ایمان بڑھا دیا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آخر وہ اللہ کا انعام اور فضل لے کر لوٹے، انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطانی بات ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اگرچہ شہداء اس دنیا میں مارے گئے لیکن ان کی روحیں زندہ ہیں جنہیں برزخ میں روزی دی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 مسلمان بحر میمونہ والوں کے پاس بھیجے تھے۔ یہ کنواں عامر بن طفیل جعفری کے قبضے میں تھا۔ ایک دفعہ صحابہ یہاں آ کر ایک غار میں ٹھہر گئے اور بولے ہے کوئی سرفروش جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دے۔ یہ سن کر ایک صحابی غالباً ابو ملحان انصاری کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ اے بحر میمونہ والو میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا قاصد بن کر آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تم بھی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گھر سے نیزہ لے کر نکلتا ہے اور ان کے پہلو میں کھوپ دیتا ہے، نیزہ آر پار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا، پھر پیروں کے نشان کا فوج لگا کر اور غار میں مسلمانوں کی فوج کے پاس پہنچ کر عامر بن طفیل ان سب کو مار ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ کے شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اس نعمت عظمیٰ میں جو انہیں اس پہ ملی ہوئی ہے مگن ہے، اور اپنے بھائیوں کے جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے آمد کی خبریں سن کر خوش ہیں، انہیں نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہے نہ آئندہ کی فکر۔ یعنی شہداء اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہیں، یعنی شاندار ثواب کے جو وعدے ان سے کیے جاتے تھے وہ سب انہیں مل رہے ہیں۔ یہاں پہ اس واقعے کی طرف ذکر ہے کہ جب کوئی شہید ہو جائے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم نہ کھائیں، وہ ہم سے بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور آپ ان پہ غم نہ کھائیں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں جو کچھ بھی حصہ مقرر ہے، جو حصہ مقرر نہ فرمائے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ مقرر نہ فرمائے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بعد کفر خریدا وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دکھ کا بڑا عذاب ہے۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ انہیں ہمارا ڈیل دے دینا ان کے حق میں بہتر ہے، ہم صرف اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں اور انہیں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا جس حال میں اب تم ہو، جب تک کھوٹے کو کھرے سے ممتاز نہ کر دے۔ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو تمہارے لیے بڑا ہی شاندار اجر ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے فضل پر بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز پر یہ بخل کیا تھا قیامت کے دن اس کا توق انہیں پہنایا جائے گا، اور آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے کر ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے، یعنی اگر کافر کفر میں سبقت کرتے ہیں تو کریں، آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں غمگین اور کیوں دل پر میل لائیں؟ چونکہ آپ لوگوں کو سلام کی بے حد
لگن تھی اور دن رات اس کوشش میں لگی رہتی تھی کہ لیکن لوگوں کی تکذیب اور مخالفت سے اور آتش کفر اور شرک میں گرنے سے آپ کو سخت صدمہ ہوتا تھا، اور آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ غم آپ کے دشمن کریں، آپ کیوں صدمے کر کے ہلکان ہو رہے ہیں؟ اگر یہ آگ میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ تو اس لیے اور اس کے علاوہ بھی اگر کافر اتنی اذیت کے باوجود، مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، پھر بھی وہ آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ جس دن اللہ کی رسی وہ کھینچے گا اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ جان لے کہ جو خبیث ہے اسے طیب سے پاک کر لے، تاکہ پتہ چلے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے خالی ہے، صرف زبانی دعوے کرتا ہے۔ اور پھر بخل کی برائی کا ذکر ہوا، یعنی بخل کا جمع کردہ مال آخرت میں اس کے کام نہیں آنے والا، بلکہ بعض دفعہ دنیا میں بھی وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا اسے توق بنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ نے کچھ مال دے رکھا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال قیامت کے دن 2 نقطوں والے گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اس کی دونوں باچیں چیر کر کہے گا، ڈسے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ مال یقیناً اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جاتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اور وہ اس سے ڈر کر بھاگتا ہے، مگر وہ سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور کہتا رہتا ہے کہ میں تو تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور صدقات دینے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد ایسا مال چھوڑ دیا جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو وہ مال گنجا اور 2 نقطوں والا سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے رہے گا، یہ کہے گا رقم بخت تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ غرض وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور اس کے ہاتھ اور سارا جسم چبا ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک سے اپنی ضرورت کا سوال کرے اور مالک باوجود ضرورت سے زیادہ ہونے کے بھی اسے نہ دے تو مالک پر پن پھیلاتا ہوا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جسے برابر ڈستا رہے گا۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی یہ بات لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو نہ قتل کرنا بھی لکھ لیں گے اور کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ اس کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اقرار لے لیا کہ ہم کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جیسے جسے آگ کھا جائے، کہہ دیجیے تم میں بہت سے پہلے رسول صاف صاف نشانیاں لے کر آئے اور اس سے بھی جس کا تمہارا مطالبہ ہے لے کر آ چکے، اگر تم سچے ہوتے تو میں نے کیوں قتل کرتے؟ کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے وہ رسولوں کو جھٹلا چکے جو نشانیاں سے روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ جب یہ آیت اتری منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا تو یہودیوں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ آپ کا رب محتاج ہے جو بندوں سے قرض مانگتا ہے؟ اس پر یہ آیت اتری آپ کو جو مجھے اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ ہی نے دے رکھا ہے، اللہ قرض نہیں مانگتا، اللہ تو ہمارے دل دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں ایمان لاتے، ہمیں وہی معجزہ دکھاؤ جو ہمارے نبیوں کا معجزہ تھا۔ اس وقت مال غنیمت کا مال اور صدقے کا مال پہاڑی پہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا جاتی تھی، اور جس کے مال کو نہیں جلاتی تھی سمجھ جائیں کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو کہا گیا کہ وہ اس طرح کے معجزے مانگتی ہیں، تو کہا اس سے پہلے جو نبی آئے جنہوں نے یہ معجزے دکھائے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کچھ کا تم نے انکار کیا اور کچھ کو تم نے ناحق مار ڈالا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، قیامت کے دن تمہارا اجر ضرور پورے ملیں گے، پھر جو آگ سے دور ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے والی متاع ہے۔ تم یقیناً اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے اور تم ضرور اہل کتاب سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں سے بہت کچھ فوش سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار ہو تو یہ ہمت والے کام ہے۔ یعنی موت ہر شخص کو آنی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔
پھر فرمایا حقیقی کامیابی کس کو ہوگی؟ جو جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بالش پر جگہ دنیا اور معافی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اس طرح سمجھتا ہوں، اس طرح سمجھو جیسے کوئی دریا میں انگلی ڈال کر نکال لے اور دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا چھن جانے والی پونجی ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اقدار عبادت نہیں، یہ پونجی والے کے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے، لہٰذا اس سے طاقت بھر اللہ کی اطاعت خریدو، اللہ ہی توفیق دے تو آخرت ملتی ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم پر لوگوں کو کھول کھول کر بتاؤ اور چھپاؤ نہیں، پھر انہوں نے یہ عہد اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت پہ بیچ ڈالا، وہ چیز بدترین ہے جس کا انہوں نے بیوپار کیا۔ آپ ان لوگوں کو جو اپنے کیے ہوئے کاموں میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے کرتوتوں پر تعریف چاہتے ہیں عذاب سے محفوظ نہ جانے، ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے، اور آسمان و زمین پر اللہ کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سو ریاکاری اور شیخی خوروں کی یہاں مذمت ہو رہی ہے۔ ساجدوں میں ریاکاروں اور شیخی خوروں کی مذمت ہے جو بلا علم کے مسئلے سناتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مالدار بننے کے لیے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا اسے کمی نصیب ہوگی۔ فرمایا جو کسی ایسی چیز سے جو اس کے پاس نہ ہو وہ سود کی جتلائے، اس کی مثال دو جھوٹے کپڑے پہننے والی کسی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ انہیں واضح کرنے کی بجائے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس سے اگنور کرنے لگ گئے، راز برتنے لگ گئے، اور جو کچھ بھی وہ دنیا میں کر رہے ہیں اس میں خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف بھی کی جائے، ہمارے برے کاموں کی واہ واہ کی جائے کہ ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں بہت بڑی نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ جو بات کا خلاصہ سمجھتے ہیں، لیول الالباب لب لباب سمجھنے والے عقل مند لوگ، کہ اگر اس تخلیق کا کوئی مقصد ہے نا، یہ دن رات کا آنا بھی کوئی مقصد ہے کہ آج رات ہے تو کل دن ہوگا، آج اندھیر ہے تو کل صبح ہوگی، لیکن کرنا کیا ہم نے دن رات کے آنے جانے میں؟ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنی کروٹوں کے بل، اور غور و فکر کریں آسمان و زمین کی تخلیق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب آپ تحقیق کریں گے سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مچھر اور مکھی اور چونٹی بھی جو ہے وہ بھی بیکار نہیں، اور انسان فوراً کہہ اٹھتا ہے سبحانک وقنا عذاب النار، کہ اللہ میں بیکار تھا۔ اسے احساس سے ندامت جاگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی بیکار گزار دی، فوراً اسے احساس ہوتا ہے کہ جس انسان کے لیے اللہ نے اتنی تخلیق کی وہ انسان ہی نہ سمجھ سکا اپنے آنے کا مقصد، تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کر کے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو ینادی للایمان، وہ منادی کر رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب کا، فآمنا، ہم نے ایمان قبول کیا۔ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ مار۔ اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تم نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کر لیا، اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب دعا مانگی تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی، اور کیا کہا دعا کے جواب میں؟ فاستجب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر اور انثی، دعا بغیر عمل کے اور عمل بغیر دعا کے قبول ہی نہیں۔ دعاؤں کے تو ہم سب طلبگار ہیں جنت کے، لیکن خریدار نہیں ہے۔ ہم سب جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے چاہتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔
اور صرف اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ان اعمال کے ساتھ دعا کا کرنا بہت ضروری ہے، ربنا تقبل منا کہنا بہت ضروری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر نہیں فرمایا؟ اس پہ یہ آیت اتری۔ یہ انصار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آنے والی پہلی خاتون تھی جس نے یہ سوال کیا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا مرد ہو یا عورت ہو، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آخر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ پھر جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں اذیت پہنچائے گئے اور جنگ کی اور مارے گئے، میں ان سے ان کی برائیاں مٹا کر رہوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اور یہ اللہ کے پاس والا ثواب اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ شہروں میں کافروں کے چلنے پھرنے سے اب دھوکہ نہ کھائیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی یہاں کی مہمانی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بلا شبہ بعض اہل کتاب بھی ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف اتارا اس پر اور جو ان کی طرف اتارا اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی پونجی کے بدلے نہیں بیچتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی ترغیب دو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دین پر جمے رہنے کی اس میں ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو دین پر صبر کرنے کا حکم دیا، خواہ تنگی ہو یا فراغی، آرام ہو یا تکلیف، رنج ہو یا خوشی، ہر حالت میں اسلام پر جمے رہو اور احکام اسلام کے پابند رہو۔ کسی حالت میں بھی اسلام نہ چھوڑو یہاں تک کہ اسلام ہی پہ دم نکل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہ مٹا دے، درجات بلند فرما دے؟ ناگواری کے وقت پورا وضو کرنا، کثرت سے مساجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے رباط ہی ہے، تمہارے لیے یہی رباط ہے، تمہارے لیے یہی رباط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ اور برائیاں مٹا دے؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا، وضو کے موقع میں پوری طرح وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے۔ یہ ابن جریر کی روایت تھی اور جو پہلی میں نے آپ کو روایت سنائی وہ ابن حاتم کی روایت تھی۔ بہت سی روایتیں آپ کو اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ کا فرمان ہے، ایک دن کی رات کا پہرا ایک ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اگر پہرا دار مر جائے تو اس کا عمل جاری رہے گا، اسے روزی ملے گی اور منکر نکیر سے محفوظ رہے گا۔ آپ کا فرمان ہے، ہر میت کا عمل اس کی موت سے ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا عمل ختم نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے۔ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے، جب اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے، جو شخص سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ قبر کے فتنے سے اور بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اسے جنت سے روزی ملے گی اور وہ قیامت تک پہری داری کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے 3 دن مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کی اسے سال بھر کی محافظت کا ثواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکیداری ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جن کے دنوں میں روزے اور راتوں میں قیام کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجیے جس سے مجھے اللہ کی راہ میں مجاہدوں کا ثواب مل جائے۔ پوچھا گیا، تم لگاتار نماز پڑھ سکتے ہو کہ کبھی سستی بھی پیدا نہ ہو اور ہمیشہ روزے رکھ سکتے ہو کہ کبھی کھولو ہی نہ؟ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں، مجھ میں اس عمل کی طاقت نہیں۔ فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ عمل تمہارے پاس میں بھی ہوتے تب بھی اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے درجات کو نہ پا سکتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر مجاہد کے گھوڑے کی رسی ڈھیلی ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چلا جائے تو اس پر بھی مجاہد کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو
برائی کے بعد بھلائی کرو، یہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے اس میں مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ فرماتا ہے تاکہ جب قیامت کے دن مجھ سے ملو تو تمہیں کامرانی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔